مین میسج اس نظم کا سوچنے پہ ہے کہ جیسا تم سوچو گے ویسے ہی تمہیں ملے گا. اگر تم بڑا سوچو گے تو تمہیں بڑا ملے گا. یا پھر لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا اس نے کوشش کی ہوگی. قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی مہندی کو تخیل سے کیا زندہ وطن کو. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو قوموں کی زندگی ہے ان کے خیالات اور افکار کے مطابق ہوتی ہے. جس قوم کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس کو بڑا ملتا ہے. یعنی جیسی قوم سوچے گی یا جیسا انسان سوچے گا اسی سانچے میں ڈھل جائے گا. دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے جرمن فلاسفر نیچے کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی پوری قوم کو اٹھا دیا تھا صرف یہ کہہ کے کہ جو تمہاری قوم ہے وہ برتر ہے، اور پوری جرمن قوم میں بیداری پیدا کر دی تھی. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ماؤنٹین کی اگزامپل دی تھی اس نے کہ اگر تمہیں ماؤنٹین پہ چڑھنا ہے تو محنت کرنی ہوگی، اور سب سے اوپر پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی. جب تم ٹاپ پہ پہنچ جاؤ گے تب تمہیں سکون ملے گا. اور اس نے یہ انالوجی دی تھی کسی بھی پروفیشن کے لیے کہ چاہے کسی بھی پروفیشن میں جاؤ محنت کرو، جتنی محنت کرو گے اتنا بہتر ہوتے جاؤ گے. یہ سوچ اس نے چینج کر دی تھی پوری جرمن قوم کی، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہونے کے باوجود دوبارہ انہوں نے محنت کی. آج بھی ان کی کوئی گاڑی اٹھا لیجئے بے انتہا شاندار ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز جرمن. اور یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ مہندی کا سا کام کیا ہے، اور جس نے پوری جرمن قوم میں ایک نئی سوچ پیدا کر دی تھی. مہدی، مسلمان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کو دوبارہ عروج پہ لانے کے لیے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا. تخیل خیال کو کہتے ہیں، موقوف منحصر، ذوق کہتے ہیں جذبہ، ادب کہتے ہیں احترام کو، سلیقے کو. مرغ چمن باغ کا پرندہ. مجذوب فرنگی یعنی نیچے جرمن فلاسفر. بے انداز فرنگی انگریزوں کے انداز میں.